میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط کے ساتھ آیا ہوں آپ کے پاس۔ یہ کہانی 2007 کی ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں نے یہ فکرہ کبھی کسی سے پہلے سنا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا پرائز میں سے ہے، یعنی یہ میرے فرائض میں سے ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا تھا وہ اپنا فرض سمجھ کے وہ کام کر رہا تھا۔ ہم پاکستانیوں کا ویسے ہی میرا خیال ہے، یہ جو ہم ساؤتھ ایشینز ہیں، ہمارا ورک ایتھک ذرا کمزور ہے۔ یہ ایک کمال کا ہی آدمی مجھے ملا تھا اور میں نے اس قسم کے کم لوگ، بلکہ میں نے پہلے کبھی کوئی بھی نہیں ایسا دیکھا۔ تو یہ میں آج آپ کو ایک نایاب اور نادر انسان کی داستان سنا رہا ہوں۔ اگر وہ کوئٹہ کے پاس زیارت ہے جہاں کے صنوبر یا جونیپر کے جنگلات بہت مشہور ہیں، اگر آپ زیارت میں یہ جو وہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہے جسے کہتے ہیں، اگر وہاں سے آپ مشرق کی طرف پہاڑیوں پر سے چڑھ کے جائیں تو پہلے ایک رج آتی ہے، پھر آپ نیچے اترتے ہیں، پھر دوسری رج آتی ہے، پھر آپ نیچے اترتے ہیں، تو وہ رستہ آگے زیزری کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو زیزری والے رستے پہ آپ نے جانا ہے اور تقریباً دوسری رج سے آپ جب اترتے ہیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو وہاں پہنچنے میں، اور اس علاقے کو اوراژا کہتے ہیں۔ تو میں جب 2007 میں میرے ساتھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت پیارے دوست ہیں ہمارے، جان محمد، وہیں کے کاکڑ پشتون ہیں زیارت کی، وہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل درختوں کے بیچ میں ایک ڈنڈے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے، اور چونکہ ہوا نہیں چل رہی تھی تو وہ بیچارہ لٹکا ہوا تھا، اور ایک طرف ایک جھگی سی ہے، وہی صنوبر کے تنوں کی، اور اس کے اوپر صنوبر کی چھال ڈال کے چھت بنائی ہوئی ہے۔ بچے کچھ دریوں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹیچر کرسی اور آگے ڈیسک رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے، یہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب ہم قریب آئے تو جو ماسٹر صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا نام ہے شائستہ خان کاکڑ، یہ بھی زیارت کا رہنے والا آدمی ہے، اور یہ جب 2007 میں مجھے ملا ہے تو اس کی عمر 32 سال تھی، اور یہ اس جنگل بیابان کے سکول میں اس سے پہلے 8 سال سے پڑھا رہا تھا یہ آدمی۔ اچھا، تو بات چیت شروع ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں بچے؟ کہنے لگے کہ یہ اوراژا کا جو علاقہ ہے اس میں چیدہ ادھر ادھر کوئی گھر ہیں ٹاواں ٹاواں، تو وہاں سے یہ بچے آتے ہیں، اور کل 28 بچے ہیں اس کے سکول میں، اور یہ چونکہ پرائمری سکول ہے، سرکاری سکول ہے، پرائمری تک ہے، تو گریڈ 1 سے لے کے 5 تک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میں نے کہا اور اس علاقے میں اور کوئی سکول نہیں ہے؟ کہ نہیں، ایک سکول اور ہے ذرا پرے، لیکن اس کا ماسٹر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اس کا ماسٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہیں دور کا رہنے والا ہے؟ تو ہنس کے کہا نہیں، وہ بھی زیارت کا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، تو پھر کیوں نہیں آتا؟ لیکن شائستہ خان ان بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا آدمی تھا، وہ برائی نہیں کسی کی بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بس ہنس پڑا، جواب کوئی نہ دیا، ہنس پڑا۔ اچھا، میں نے کہا جب یہ 5ویں پاس کر لی ہے، کچھ بچوں نے، کہنے لگا بہت سارے بچے 5ویں پاس کر کے چلے گئے ہیں، لڑکے تو زیارت میں جا کے پڑھتے ہیں، اور بچیاں چونکہ پشتون ماحول ہے تو لڑکیاں بیچاری گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو کہنے لگا شائستہ خان کہ میری ایک سٹوڈنٹ کو بہت شوق تھا، تو میں نے اس کو پرائیویٹلی ٹیوشن دے کے 9ویں جماعت کا امتحان بھی بورڈ کا کروا دیا۔ اب وہ 9ویں پڑھ چکی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا میٹریکولیشن کرنے کا بھی پروگرام تھا اس بچی کا۔ تو مجھے ہوا شوق کہ میں اس بچی سے پوچھوں کہ وہ کیسے، ایک مطلب عجیب ہی بات تھی کہ کیونکہ شائستہ خان نے یہ بھی کہا کہ جی وہ اس علاقے میں پہلی پشتون بچی ہے جس نے 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہو۔ تو کہنے لگا کہ وہ
جو دوسرا اسکول ہے جہاں کا ماسٹر نہیں آتا، وہ بچی اب وہاں اب چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی کمٹمنٹ کی بات ہے. اچھا خیر باتیں ہوتی رہیں. اس صبح بڑی کڑاکے کی بارش ہوئی تھی، کوئی 4 بجے شروع ہوئی تھی، اور جو میں کام کرنے کے لیے میں نے جانا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ بارش ہی ہوتی رہے گی، ہماری فوٹوگرافی کا وقت گزر جائے گا اسی میں. لیکن جب ہم چلے تو وہ کیا بات تھی، وہ جونیپر کی خوشبو، اور پھر جب آگے بڑھے تو یہ ٹائم جسے کہتے ہیں، جو کہ وہ ایک بوٹی ہے جو کہ زمین پہ اگتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں، جسے اسکردو میں تمبرک کہتے ہیں، اور ہنزا میں بھی تمبرو سے کچھ ملتا جلتا ہی نام لیتے ہیں. وہ بے شمار زمین پہ لگی ہوئی تھی، اور چلتے ہوئے وہ چونکہ جوتے کے نیچے آ کے کچلی جا رہی تھی تو اس کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی. بڑی خوبصورت ماحول تھا. تو خیر یہاں پہ یہ اسکول ماسٹر کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ آتے کیسے ہیں یہاں پہ روزانہ، ہفتے میں 6 دن آنا زیارت سے؟ ہمیں 2 گھنٹے لگے تھے. میں نے کہا ہمیں 2 گھنٹے لگے ہیں. کہتا جی مجھے بھی 1.25 گھنٹے کے قریب لگتے ہیں، لیکن اتنی. تو میں نے کہا تو جب یہ کتنے بجے اسکول چالو کیا؟ کہ 8 بجے. تو یعنی وہ 6 بجے جب ابھی بارش ہو رہی تھی تو وہ وہاں سے شائستہ خان زیارت شہر سے چلا بارش کے اندر اور یہاں پہنچا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کپڑے وپڑے تو بھیگ گئے ہوں گے؟ کہنے لگا اس سے ذرا بارش کچھ کم ہو گئی تھی تو میں نے چھتری بھی نہیں لی اور میں ایسے ہی چل پڑا. تو وہ اب لیکن دیکھ لیں آپ کپڑے خشک ہو چکے ہیں کیونکہ دھوپ نکل آئی ہے بڑی اچھی، اور یہاں پہ یہ ہے. تو اس وقت پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا شائستہ خان ایک ماسٹر تو آتا نہیں ہے، آپ کو کیا چٹی پڑی ہوئی ہے کہ آپ روز صبح 2 گھنٹے چل کے یہاں آتے ہیں، 1:45 بجے اسکول بند کر کے پھر 2 گھنٹے چل کے گھر واپس جاتے ہیں، اور 3 بجے کے قریب پہنچتے ہوں گے تو روٹی کھاتے ہوں گے. تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ یہ ہمارا پرائز میں سے ہے، یہ میرے پر فرض ہے. یعنی وہ دیکھیے کہ وہ آدمی اپنی جو جتنی بھی اسکول ماسٹر کی تنخواہ ہے سرکاری کی، وہ اس کو صحیح معنی میں حلال کر کے کھا رہا تھا. میں نے ایسے لوگ پاکستان میں تو نہیں دیکھے بھائی. اچھا اب آپ شائستہ خان کی جو ساری جو پرسنالٹی ہے وہ یہ 3-4 تصویروں سے ذرا دیکھیے. ایک اس میں ایک جانٹینس ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا جانٹینس، ایک بانک پن، ٹوپی جیسے سر پہ رکھی ہوئی ہے، وہ جو مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں جو چمک ہے، اس میں وہ ایک بانک پن ہے، ایک شرارت ہے. یہ کمال کا ہی کوئی آدمی ہے. تو یہ پتہ نہیں اب آج کل کہاں پڑھا رہا ہے. مجھے یقین ہے تک 14 سال گزر گئے تو اب بھی وہ کہیں نہ کہیں پڑھا ہی رہا ہوگا، لیکن وہ بندہ کمال کا ہے. اس کی میں جب یہ ساری داستان سن کے شائستہ خان کاکڑ کی جب میں واپس زیارت پہنچا تو میں نے ایسی تھوڑی سی ریسرچ کی، کیونکہ وہ تھی تو صحیح نا چل کے یار وہ دوسرا ٹیچر کون ہے. تو پہلے بتا دوں کہ شائستہ خان سے میں نے اس کی پولیٹیکل افیلیشن پوچھی کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے. تو میں بالکل غیر سیاسی قسم کا آدمی ہوں، میری کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کی طرف ہوں. تو وہ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہتا وہ محمود خان اچکزئی کی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے. تھا تو نہیں اس میں لیکن جھکاؤ اس طرف تھا. تو میں جب شہر پہنچا تو میں نے آ کے پوچھا کہ جی وہ دوسرا ٹیچر کون ہے تعلیم کے محکمے سے ذرا قریدہ. تو پتہ چلا کہ وہ جو مقامی ناظم ہے، کونسلر جو ہے زیارت کا، وہ اس کا بھائی ہے، اور وہ دونوں ایک مذہبی پارٹی کے ممبر ہیں. اور اب مجھے یقین ہے کہ دونوں چونکہ مذہبی پارٹی کے ممبر ہیں تو داڑیاں بھی ہوں گی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ جو بھائی جس کو نوکری دلائی ہوئی ہے نا اسکول ٹیچر کی، وہ بھائی وہاں کام پہ نہیں جاتا، وہ باقی اپنے مذہبی فرائض پورے کر رہا ہے، لیکن جو انسانوں کے اس کے فرائض ہیں وہ ان سے بالکل غافل ہے. وہ اسکول سے پکا ہی فرار ہے، وہ کبھی گیا ہی نہیں اس اسکول میں.
تو یہ شائستہ خان مجھے آج تک نہیں بھولا، اس کے اوپر میں نے اخبار میں آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور پھر یہ ایک بار مجھے کوئی چٹھی بھی آئی کہ جی یہ ابھی بھی پتہ نہیں زیارت میں ہی کہیں پڑھا رہا ہے، لیکن جہاں بھی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی اور یہ مزید ترقی کرے گا۔ ہمیں شائستہ خان کاکڑ جیسے لوگ چاہیے، اس قسم کے ہمیں لیڈر چاہیے۔